مجمع ہے، کھڑے بھی بیٹھے بھی، سبحان اللہ، تمہاری ذرا تمبو ہلے۔ ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتا ہے یقین۔ امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم امید پر ہیں، ہم جنتی ہیں، یہ امید ہے۔ صحابہ جنتی تھے، وہ یقین ہے، وہ یقینی جنتی تھے، لیکن ان کا امتحان دیکھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جو ہی کہا رب ہمارا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ طوفان چلے مخالفتوں کے، ازمیشوں کے طوفان آئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین سے حضور نے صلح نامہ کیا، وعدہ کیا، ان میں ایک یہ بھی تھا، وعدہ کوئی ساڑھے والا آیا اصلا نہیں موڑنا، تو جے ساڑھا کوڑے وال گیا، اگر کوئی مکے سے تمہاری طرف آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، بڑی توجہ۔ اور اگر کوئی مدینے سے مکے آ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا تسی خوش ہو۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کی ڈبلنگ بند کرو، سن تو رہا ہے نا؟ اس کی ڈبلنگ بند کرو، شور بند کرو، سادہ آواز زیادہ کھولو، ایکو تھوڑی سی ہو، بیک کی آواز کھولو، بیس کھولو، تاکہ ان میرے بھائیوں کو ہماری بات سمجھ آئے۔
انتہائی قابل صد احترام اسٹیج پہ تشریف فرما محبوب العلماء والصلحاء مجاہد اسلام فقیہ العصر یادگار اسلاف شیخ التفسیر والحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث والتفسیر عالم با عمل خطیب اسلام نمونہ اسلاف حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وکیل صحابہ عزت مآب محترم جناب راؤ محمد جوید اقبال صاحب، حضرت مولانا عبدالحی عابد صاحب، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ولی ابن ولی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صاحبزادہ پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ولی ابن ولی برادر عزیز محترم جناب حضرت مولانا پیر محمد جواد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی پیار بھری اور خلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سالانہ دارالعلوم محمدیہ رجان میں آپ حضرات جیسے دین سے محبت کرنے والے مخلص مسلمانوں کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے ساری ترتیب تبدیل کر دی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان تھوڑا سنیں، یعنی آپ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ ایک مرتبہ اتنی مل کے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں کہ میں بغیر تمہید کی گباش شروع کروں۔ بھئی میں نے نہیں کہنا ہاتھ کھڑے کرو، یہ حق نواز کا کام ہے۔ میں بڑا ٹھنڈا مولوی ہوں، نہ میں شولہ بجان ہوں نہ میں رولہ بجان ہوں، مجھے آپ ڈھولا بجان سمجھے۔ یہ ان ماشاءاللہ وہ نوجوان ہے، اس کی رگوں میں جوان خون ہے، وہ لوگوں کو کھڑا بھی کر سکتا ہے، بٹھا بھی سکتا ہے، جڑا آپ نہیں کھلو سکتا تو انہوں کو بٹھائے۔ تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ زبان ذرا اتنی اونچی ہلائیں، سبحان اللہ کہیں، پتہ چل جائے کہ جہاں شیطان والے نہیں بیٹھے، رحمان والے بیٹھے ہیں، اور پیر سیف الرحمان والے بیٹھے ہیں، اور قرآن والے بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، پاکستان والے بیٹھے ہیں، ان قریب رمضان والے بیٹھے ہیں، تراویح والے بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے وہ زور نہیں لگایا جو لگانا چاہیے تھا۔ یا اللہ جو پورا زور لا کر سبحان اللہ کہے، اجتماع سے اٹھے تو سب گناہ معاف ہو جاتا۔ ماشاءاللہ بس۔ اور جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنے؟ بولیے یار صلی اللہ ہو۔ بھئی ہمارا درود پہنچتا ہے، ہمارا درود بولو یار، ابھی ہم پڑھیں گے تو فرشتے حضور کے دربار میں پہنچائیں گے، اور پھر پہنچائیں گے اس انداز میں۔ درود شریف پڑھا مولانا نسیم احمد صاحب، راؤ جوید صاحب، حضرت جی نے، میں نے، لیکن وہاں مولانا نسیم احمد صاحب کے باپ کا نام بھی آئے گا، فلان بن فلان ہے۔ جلدی کرو یار، تصویر سازی، فلان بن فلان ہے۔ بھئی درود پڑھا راؤ جوید صاحب نے،
ان کے والد صاحب نے تو نہیں پڑھا، تو ان کے والد صاحب کا نام کیوں آیا؟ میرے والد صاحب کا نام آیا، مولانا نصیم صاحب کے والد صاحب کا نام آیا، پیر رحمت الرحمان صاحب کے والد، یعنی جیسے ایمان والے نے پڑھا تو اس کے والد صاحب کا نام بھی حضور کے سامنے آیا۔ مجھے علماء سے معذرت کے ساتھ یوں لگتا ہے، میں نے کہا یا اللہ درود پڑھنے والا میں ہوں، میرے ابے کا نام کہاں کیوں آیا ہے؟ فرمایا ابے کا نام ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ جس کا ابا ہوگا وہ درود پڑھے گا۔ سمجھ آئی یار؟ اور جس کا غائب ہوگا بھائی، اس لیے سجے کھبے والے نہ پڑھن۔ صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت ہے کہ جب میرا گلا گرم ہوگا تو انشاءاللہ مدرسے ٹائم کا بھی کرم ہوگا۔ اتنی دیر میں میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیلا مٹھائی بانٹ رہی تھی، لوگ قطار میں کھڑے ہو کر برتن لے کے آ گئے، وہ سب کو اس کا حصہ دیتی گئی۔ اس قطار میں مجنو شریف بھی کھڑا ہو رہا۔ جب مجنو کی باری آئی تو اس نے مجنو کا یوں کاسا برتن لیا، زمین پہ تیز مارا اور توڑ دیا۔ واہ حضرت، یہ ہمارا نواز شریف ہے، دیکھ لو، یہ کھانے والا نہیں کھلانے والا ہے۔ زمین پہ برتن مارا اور توڑ دیا۔ اب بجائے افسوس کرنے کے، پریشان ہونے کے، مجنو نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ واہ کیا بات ہے، بن گئی گل۔ انہوں نے کہا تو واقعی مجنو ہے، تیرا اس نے برتن ہی توڑ دیا ہے، تیرا اس بانڈا ہی بن دیتا ہے، تو بجائے پریشانی کے خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیوں نہیں توڑا؟ بھئی تمہارا برتن کیوں نہیں توڑا؟ کوئی تعلق تو میرے ساتھ ہے نا، کوئی کرنٹ تو ہے نا کہ میرا برتن توڑا ہے۔ اس لیے سب کے برتن اس قابل نہیں ہوتے توڑے جائیں، ٹوٹتے انہی کے برتن ہیں جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، رنجا ہردہ سانجا، وہ ایسے ہے جیسے سبزیوں میں آلو۔ ایک پٹھان کہہ رہا تھا یہ منافق سبزی ہے، یہ جدھر ملاؤ مل جاتی۔ برتن انہی کے ٹوٹتے ہیں، مار انہی کو پڑتی ہے، خواب انہی پہ مسلط کیا جاتا ہے جن کا تعلق کس سے؟ کس سے؟ آواز نہیں آ رہی یار، کس سے؟ گنگا نہ بولے باقی ہر کو بولے، کس سے؟ یا اللہ جو تیرا نام زور سے لے اسی سال حج پر جائے، کس سے؟ پھر کہہ دو کس سے؟ کس سے؟ جن کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ سے جن کا پیار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، اور جو اللہ سے اپنا پیار کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، خلوت میں، جلوت میں، کردار میں، گفتار میں، بازار میں، گھر میں، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، ہر قسم کے مسائل میں ایک ہی جملہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا ہے کیا؟ جب سب کچھ تیرا ہے تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ تیرا ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اب ذرا ساری زور سے بولنا، آواز آئے، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ آواز آئے، خالق کون ہے؟ معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ اللہ۔
اب دیکھیے نا حضور کو پتھر پڑے، حضور کے پاؤں میں کانٹے آئے، حضور کو جادوگر کہا گیا، میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، بیٹیوں کو، میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ میرا سوال یہ ہے، حضور تو معصوم ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ ایک جملہ بزرگوں کی موجودگی میں کہوں گا، اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں حضرت شیخ صاحب سے کہوں گا ان کے حصے کی آپ کہہ دیں۔ سارا باہر اگے چاہیے پھر دینے یہ بھی چال ہے بھائی، حضور معصوم ہیں، اور جو حضور کے دامن سے لگ گئے وہ معصوم تو نہ بنے، محفوظ ضرور ہو گئے۔ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، صحابہ محفوظ ہیں۔ حضور کو پتھر پڑے کس چیز کے لیے؟ اللہ کا نام لیا۔ گھر سے نکالا گیا کس چیز کے لیے؟ اللہ کا نام لیا۔ دانت شہید ہوئے کس کے لیے؟ اللہ کا نام لیا۔ ذرا تو بھی سینے جو لے نا اللہ کا نام لگے پتا، ایک دفعہ کہہ دو، میرا ہاں نہیں ٹھہریا، میرا ہاں نہیں ٹھہریا۔ اللہ ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو میں دلچسپ بات سناؤں، جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم چھوٹا موٹا خدا ساتھ رکھتے تھے، چھوٹا اور موٹا ہاں ساتھ رکھتے تھے۔ کہتے جی میں سفر پہ جا رہا تھا، سامان زیادہ ہو گیا، میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ کوئی بھارا وزنی خدا نہ بنانا جو اٹھایا نہ جا سکے۔ ایسے خدا بھی ہیں ماشاءاللہ جن کو اٹھانے کے لیے محلے سے بندے بلانے پڑتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے لیے بجلی بند کرانا پڑتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جس میں کرنٹ آئے گا اور نیچے سب کا فرنٹ آئے گا۔ اللہ سب کی جان کی حفاظت کرے۔ تو صحابی کہتا ہے آقا آپ نہیں آئے تھے اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چھوٹا سا بنانا بڑا نہ بنانا، خدا بنائے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا میں نے اپنی بیوی کو جب کہا تو انہوں نے پھر آٹے کا چھوٹا سا ننا منا سا خدا بنایا، پھر اس کو توے پہ رکھ کے ذرا خدا کو اچھی طرح پکا دیا تاکہ کچا نہ رہ جائے۔ میں نے جیب میں ڈالا معبود، چلا گیا سفر پر، سفر زیادہ تھا کئی مہینوں کا۔ ایک ایسا لمحہ آیا میرے جیب سے جب میں نے دیکھا کہ میرے سامان سے روٹی ختم، جو ختم، ستو ختم، کھجوریں ختم، پانی ختم، اب میرے اوپر مشکل آ گئی تو مجھے مشکل کشا یاد آیا۔ میں اپنی جیب سے وہ رب نکالا، میں اپنی جیب سے میں نے مشکل کشا نکالا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آج بھی جیب میں چھوٹا موٹا رکھتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے سامنے خدا رکھا اور کہا مولا جی روٹی چاہیے، مولا جی پانی چاہیے، مولا جی مجھے بھوک لگی ہے۔ چین چپے، قرار چپے، درد چپے، آزار چپے، چپی گئی پلائی ساکی کے چپ دا سارا بازار چپے۔ اب وہ سنے تو بولے کہنا میں بڑی منتیں کرتا رہا، بڑے ترلے مارے، جب میں نے دیکھا نہیں سن رہا، رب ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اچانک میرے اندر کے انسان نے کہا کس سے مانگ رہا ہے؟ روٹی بھی آٹے کی ہوتی ہے اور یہ بھی آٹے کا ہے۔ میں نے پھر وہ خدا اٹھایا، منہ کے قریب فرمایا، پھر تھوڑا سا اس کو دانتوں میں چبایا، پھر میں خدا ہی کھا گیا۔ اب باپ نے آ کے
بتلایا ہے مشکل کشا وہ نہیں ہوتا جس کو کھایا جائے، مشکل کشا وہ ہے جس پہ کوئی مشکل نہ آئے۔ خدا بنائے نہیں جاتے، خدا سب کو بناتا ہے، خدا سنتا بھی ہے، خدا دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ ساری صفات کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه۔ میرے معزز سامعین، جس نے بھی گواہی دے دی میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، میرا معبود اللہ، میرا مسجود اللہ، نظر و نیاز کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ، سور و پکار کے لائق اللہ، وہ بولے جس کا عقیدہ ہے تیرا میرا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ کیا خوب کہا کسی پنجابی شاعر نے کہ تو رحیم ہے۔ ساؤنڈ والے ہیں تو پھر بعد میں آیا، ساؤنڈ والے بھائی پہلے صحیح کر رہے تھے، تیرے نعت خانہ خراب کیتا ہے۔ نعت خان تو آپ نے پڑھتے ہی نہیں، ادھا ساؤنڈ پڑھتا کرتے رہتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ نعت خانوں کا خطبہ بھی عجیب ہے۔ داؤد محمد شاہ صاحب کہتے تھے یہ کہتے ہیں میں نے ایک نعت خان کو مجھے کیا ہے، اس نے کہا ہماری اعوذ باللہ ہے۔ تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں، تو لم یلد ولم یولد، تیرا جگ سے کوئی بھی فریق نہیں، تو کریم ہے، میرا بھرم رکھ میرے مالکا، میرا بھرم رکھ، میری لاج رکھ، میری شرم رکھ۔ مولانا نسیم صاحب آخری جملہ شاعر نے عجیبہ کیا، بنا آپ اپنا وکیل کیوں، میں جو مان لیا میں ٹھیک نہیں، تو کریم ہے۔ ایک اور عاشق بولے ہو سکے اللہ میرا سوہنا ہے، اللہ میرا سوہنا ہے، جنو سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نال عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ میرا سوہنا ہے، جنو سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نال عیب بھی کجدا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ میرے معزز سامعین، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں نے ڈال رکھا ہے، میں تو کب ہی کا مر گیا ہوتا، مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ سے یاری لگا لی جائے، اللہ چیک ضرور کرتا ہے میں کون
ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پیاری جماعت جو اللہ کو ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہو ایک موتی دے کے آگے چلوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کھڑے بھی بیٹھے بھی، سبحان اللہ تمہاری طرح تمبو ہلے۔ ایک ہوتی ہے امید، ایک ہوتا ہے یقین۔ امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم امید پر ہیں، ہم جنتی ہیں یہ امید ہے۔ صحابہ جنتی تھے وہ یقین ہے، وہ یقینی جنتی تھے، لیکن ان کا امتحان دیکھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جو ہی کہا رب ہمارا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، طوفان چلے مخالفتوں کے، ازمیشوں کے طوفان آئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین سے حضور نے صلح نامہ کیا، وعدہ کیا، ان میں ایک یہ بھی تھا وعدہ کوئی ساڑھے والا آیا ایسا نہیں موڑنا، تو یہ ساڑھا کوڑے والا گیا، اگر کوئی مکے سے تمہاری طرف آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، بڑی توجہ۔ اور اگر کوئی مدینے سے مکے آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا تسی خوش ہو؟ انہوں نے کہا جیسی خوش ہو، فرمایا ٹھیک ہے میں بھی خوش ہوں۔ معاہدہ ہو گیا، حضور واپس مدینے تشریف لے گئے۔ ایک حضور کا دیوانہ، پروانہ، مستانہ، تابعدار، وفادار، غمگسار، پہرے دار، بولو میرے یار، صحابہ سے کر پیار، بیڑا ہو جائے گا پار۔ نہ کر صحابہ کا انکار، ہو جائے گا خانہ خوار، تیرے لیے تیار ہے مار، جائے گا وچکار، ساڑے گا رب غفار۔ ان میں ایک حضور کا صحابی تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین نے ہاتھوں میں کڑیاں لگا رکھی تھی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا رکھی تھی، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، لوہے کی کنگھی سے چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، کبھی کوئی تکلیف دیتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ آخر کار حضرت ابو بصیر مشرکین کی مار سے تنگ آ کر 100 روپے کا مسافہ کافی، بیٹھ تنگ آ کر مدینے چلے گئے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھیے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو، اور پھر پیدل سفر ہو، کوئی سڑک موٹر وے بھی نہیں ہے۔ کتنی مشقت میں میرے محبوب کا دیوانہ مدینے پہنچا ہوگا۔ جب حضرت ابو بصیر مدینے پہنچے، پیچھے سے مشرکین نے آدمی 2 بھیج دیے، جاؤ محمد سے کہو تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، یہ آدمی ہمارا واپس کر دو۔ جب وہ آئے واپس لینے کے لیے، اب صحابہ حیران ہیں، کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کے دل پر۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تجھے واپس جانا پڑے گا، یہ محمد کا وعدہ ہے، تجھے واپس جانا پڑے گا۔ آگے سے وہ بھی جو صحابی تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا کمال ہے جی، گھر چھوڑا تیرے لیے، بچے چھوڑے تیرے لیے، کاروبار چھوڑا
تیرے لیے کھجوروں کے پکے ہوئے باغ چھوڑے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، رب کعبہ کی قسم، صحابہ تو اپنی کھجوریں نہیں رکھتے تھے، وہ کسی کی کھجوریں کیسے کھائیں گے؟ آپ تو میرا جملہ بتا گئے۔ صحابہ کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے، لوٹنے والے نہیں تھے، لٹانے والے تھے۔ میرے معزز سامعین، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے واپس جانا پڑے گا، اب دل پہ ہاتھ رکھیے، کیسا منظر، کیسا سما، کیسی گھڑی ہوگی جب حضور کا دیوانہ اسی طرح واپس جا رہا ہوگا۔ پتہ ہے ظلم ہوگا، خبر ہے اب زیادہ تشدد کیا جائے گا، پر صحابہ تو صحابہ تھے، کہنے لگے دل مانے یا نہ مانے، یاری محمد سے لگائی ہے، وفا کرنی پڑے گی، جو محمد کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ۔ اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سواری پہ باندھ کے لے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر آپ نے فرمایا ابو بصیر نے میں نے تقاضا کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کھولے، تقاضا کیا، وہ کھانے پینے کے لیے بیٹھ گئے، کھجورے وغیرہ کھا رہے تھے۔ ایک لبڑ کٹے مشرک کے پاس بڑی کمال کی تلوار تھی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار بڑی چنگی تلوار ہے تیرے کو، کتوں لے دی؟ تھوڑی سی تعریف کی تو سریکی میں کہتے ہیں پھوت، مشرک پھوت لے آ گیا، پھنڈن پہ گئے، چلو شکر۔ وہ جیسا پھنڈیا کہ جی یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے، یہ بڑی ہماری بڑی زبردست ہے، کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہوں چنگی طرح پھوت چاہ گئے تھے، پھنڈیا بیٹھے، فرمایا یار میں کو دکھا صحیح کہو جی تلوار ہے، واقعی سے گنو صحیح، گنو دیکھو صحیح، گنو صحیح، گنو صحیح۔ پاس پر نام کی تھی، اگر کسی کو بتائیں نا تو اور جملہ کہتا ہوں، صحابی نے تلوار اپنے آپ پہ نہیں ماری، کافر پہ ماری ہے۔ یاد حق نواز تو تے بول پاؤ، میرے تو پہلے سارا جزاک کریں، سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ وہ بزرگ کتنے ہیں جنہیں 5,000 کا پچھلے سال ایڈوانس دیے؟ ہاں تو سامنے بیٹھے کرو، جڑا بندہ پیسے دے رہے سامنے بیٹھے۔ یقین جانو اس سال میں اس لیے ضروری آیا ہوں، راؤ صاحب میں اترا تو بزرگوں نے کہا 5,000 گھن تو اگلے سال آئے، اور پورا سال میں کو 5,000 ہیں۔ 5,000 تھا، دینے والا سردار تھا، آنے والا پھر ان کا یار تھا۔ فنا مجھے دکھانا ذرا، بس دکھائی تلوار، حضرت ابو بصیر نے ایک ہی وار کیا، اس کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے جن کے بڑوں کو صحابہ نے مارا تھا، آپ کو مارتے ہیں، خدا کے لیے بول پڑو یار، جن کے بڑوں کو صحابہ نے مارا تھا وہ تعریف کیسے کریں گے؟ حضرت ابو بصیر نے اس کو قتل کیا، دوسرا سواری کا بیٹھا بھاگ نکلا، اب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ کیا مدینے کے حدود سے باہر، تاکہ حضور کا وعدہ بھی قائم رہے، وعدہ بھی قائم رہے اور اس کے ٹکڑے بھی ہو جائیں۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس مدینے میں، ادھر سے وہ گھوڑے والا بھی آ گیا۔ یار کافر تھا، خدا کی قسم میں وہ اس کی بات، اللہ کی قسم میں اس کی بات کر رہا تھا۔ ایک سونی ٹوپی والے جوڑی اٹھاؤ ان کو دونوں کو، آئی لو یو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ کہ میں سمجھنا کچے چوہے، اچھا بیٹھ جاؤ، نہیں یہ وہ نہیں ہے نا، بیٹھ جاؤ بیٹا، جانا نہیں ہے، اگر جانا ہے تو جوتی کسی نمی لے کے جاؤ، بیٹا بیٹھنا ہے، آپ کے لیے باتیں ہیں، بابے تو کھا کے اٹھائی پھر دے، ادھر سے آپ نے کہا جی اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے،
لہذا آپ کو پتا ہے قتل کا بدلہ قتل. اب صحابہ پریشان ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا. حضور حضرت ابو بصیر کہنے لگے آقا میرے لیے کیا حکم ہے. واہ حضور آقا تیری میں حکمت پہ قربان جاؤں. نبی بڑے حکیم ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا بھی مدینے میں تو میں آپ کو رکھ نہیں سکتا, مدینے میں تو میں آپ کو رکھ نہیں سکتا. یہ نہیں کہا مکے چلے جاؤ, یعنی صحابی سمجھ گیا کہ مدینے میں نہیں رہنا, مدینے میں نہیں رہنا, باقی کسی اور جگہوں پہ. ابو بصیر نے مدینہ چھوڑا. مقام عیس ایک پہاڑی کی چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں جا کے حضرت ابو بصیر نے ڈیرا لگا دیا. اب ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا وہ بھی مشرکین کی مار کھا رہے تھے. ان کو بھی حضور نے غالباً حدیبیہ کے مقام سے واپس فرمایا تھا, وہ بھی وہاں ان کو پتا چلا. ابو بصیر کافر کو قتل کر کے اپنے خفیہ مقام پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے بھی کھوج لگایا, خوشبو آ گئی محمد کے دیوانے کی. وہ بھی آرام سے راتوں رات نکلے, وہاں پہنچ گئے. اب جوڑی ہو گئی. مشرکین کا وہاں سے قافلے آتے جاتے تھے, یہ دونوں ان کو مارتے تھے کیونکہ حالت جنگ میں سب کچھ تو صاحب کا مولوی صاحب جائز قرار دی تھی پڑھنے کو مجھنے لوٹ لو. حالت جنگ میں ایسا ہوتا ہے ان کا مال لوٹ لے, جس سے جیسے مظلوم صحابیوں کو پتہ چلتا گیا ایک جماعت کٹھی ہو گئی وہاں. اب مشرکین بڑے تنگ تھے, حضور کے پاس جا نہیں سکتے تھے کیونکہ حضور نے تو واپس کر دیا تھا. آخر کار سارے مشرکین نے میٹنگ بلائی, کچھ ترلا مارو, معاہدے پہ نظر ثانی کی جائے. آخر کار یہ وفد اکٹھا ہو کے آیا, کہنے لگا آپ ان سب کو مدینے بلا لیں, ساڑی جان چھڑاؤ. نہیں تو صحابہ سب مریں دیں, کافر آدھیں صحابہ سب مریں دیں, کافر آدھیں سب. تو سن پو میں توڑے تو کل والا پڑھا. کافر کہتے کہ صحابہ میں مارتے ہیں, ہمارا جینا حرام کر دیا تیرے صحابہ نے. کیونکہ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. آپس میں کھنڈ کی رہے ہیں, کافروں کے لیے شمشیر ہیں. تو ادھر وہ حضرت ابو بصیر ہر روز پہاڑ پہ چڑھ کے نا مدینے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھتے تھے. مدینے کی طرف منہ کر کے. مجھے یوں لگتا ہے حضرت آپ کو ہدیہ دونوں حضرات انہوں نے کہا ہوگا جا زندگی بیٹھے رہو. اللہ جو زور سے کہے جلدی مدینے کا مہمان بن. چلو تھوڑا سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ہجر رسول میں کب آپ کار گئی, یقین جانو جو بنیں گے ویرائٹیاں پیش کرنے گا تو بھینس یقین بجانے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید حضور ہم سے
سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں اوپر سے آئینے اس کو وفا کے لا اور بہت ہی آواز نہیں آ رہی یار بہت ہی زمین مسلمان پہ تنگ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا حضرت ابو بصیر مجھے یوں لگتا ہے پنجابی میں کہا ہوگا اپنے ذوق میں کہتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں دو گھڑیاں رک جا دو گھڑیاں رک جا نہیں تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے میں جانا پہ حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے میرے معزز سامعین حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ پر چڑھ کر ہر روز انتظار کرتے تھے ابھی حکم نامہ آئے گا دوڑ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کریں گے واللیل کی زیارت کریں گے ماذا البصر کی آنکھوں کی زیارت کریں گے اللہ اکبر کبیرہ ادھر سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری نے گھیر لیا ادھر سے حضور نے خط لکھ کر قاصد کو دیا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ انہیں کہو مدینے والے بلا رہے ہیں اللہ کبھی خواب آئے تو ہمیں بھی ایسے ہی آ جائے کہ کہیں چلو جی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں آمین ذرا واپیاں طرح کہہ جو اللہ اکبر ادھر خط لے کر پہنچا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زندگی کے سانس لے رہے ہیں اسی تمنا اسی تڑپ میں زندگی گزار دی اے سورج اے وہ نظر نہیں آتا وہ نام ہے ایک ویک دھرامت مغرب تھی اے تے ماشاءاللہ پر غروب ہی نہیں ہونا جب تک بجلی نہ جائے بیٹا بیٹے شہزادے بیٹھے بیٹھے ایک تو سی ٹوپی سیدھی نہیں دے بیٹھے عالم خان اجانے نہیں دینا کب کر خط پہنچا حضور کا بس اب میں سمیٹ رہا ہوں بابے فرید نے کہا تھا نا کہ اے تن میرا کنگی ہوئے کیا عرفانہ کلام ہے یار راؤ صاحب اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواں ایک آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ محبوب اپنی زلفوں میں کنگھی پھیر رہا ہے من چلے عاشق کا بھی ٹھنڈا سا نکل گیا اے کاش کہ کبھی میں بھی کنگھی ہوتا تو میں بھی محبوب کی زلفوں میں پھرتا اب کنگھی نے کہا صوفی جی میری دکھ دی داستان بھی سنی گا اب کنگھی نے بلایا اور وہ عاشق آ گیا خوش ہو گیا کہ شاید میری زلفیں میں بھی اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں محبوب کی زلفوں میں کیسے پہنچی ہوں میں ایک جنگل کا درخت تھا گرمیاں سردیاں طوفان کے تھپیڑے برداشت کیے مجھے کاٹا گیا میرے پیس بنائے گئے مجھے دھوپ پہ خشک کیا گیا پھر میرے اوپر آرے چلائے گئے رندے چلائے گئے میرے ٹکڑے کیے گئے پھر میرے پاسے چیرے گئے دندے بنائے گئے میرے پاسے چیرے گئے اس تو بعد پھر میں پالش کیتی گئی پھر سکھائی گئی پھر میں انار کلی میں لائی
گئی، پھر محبوب آیا، اس نے خریدا، میری قیمت لگائی، میں پھر محبوب کے زلف تک پہنچی، تجھ میں اتنی ہمت ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ہے تمہارا ہی کام ہے، انہوں نے کہا یہ تمہارا ہی کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کہ مولوی ہمیں کہتے ہیں یقین جانو، انہوں نے کہا یہ تمہارا ہی کام ہے، یہ ساڑھے بس بار۔ جزاک اللہ، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دیواں، محبوب دیواں، پوس میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیریاں، جس دکھ وچ میرا یار راضی تے میں سکھنوں چلے پاواں، یار بریدا یہ ماہی مل جائے کدرے میں رو رو حال سنا۔ حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا خط، اب انہوں نے کہا جی خط آیا ہے، سچا خط آیا تھا، خط آیا ہے، کہاں سے؟ مدینے سے۔ کہاں سے؟ بولیے یار کہاں سے؟ مدینے سے خط آیا ہے۔ میں نے آج شعر اشری نہیں پڑھے، میں نے کہا وقت تھوڑا کو بات ہو جائے، انہوں نے کہا ادھر آؤ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ یار کا سرکار کا خط سنایا گیا، ابو بصیر امتحان ختم ہو گئے، آ جائیے حضور بلا رہے ہیں، پھر مجھے بھی کہنے دو ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے، دربار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے، او جنتی ہے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ وقت تھوڑا ہے، تقریر نہیں، بس مولوی شبیر ٹھیک ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں۔ آپ نے وہ خط پکڑا، پکڑ کے سینے سے لگایا، اب آخری جملہ مزے سے سنیے گا، سینے سے لگایا نا، یوں جب لبوں پر پہنچا تو روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، آج بھی حضرت ابو بصیر کی قبر مبارک مقام اس پر ہے، اور وہاں ان کے نام پہ مسجد بھی ہے۔ آج بھی اس عاشق صادق کی قبر بتلا رہی ہے، نبی سے لگا لی جائے، پھر آرے چلنے دیں، آگ کے انگارے آئیں، لیٹ جاؤ، ہتھ کڑی آئے پہن لو، بیڑی آئے پہن لو، تن من دھن چمن سب کچھ قربان کر دو، راج میں خدا کا شریک نہ بناؤ، رواج میں مصطفیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ آج ان کا نام زندہ ہے۔ ابھی اقربا جو کہہ رہے تھے کہ صحابہ ایسے کہہ رہے تھے، اس کے پیچھے قربانی ہے صحابہ کی۔ تو دوستو عظمت صحابہ بھی رہے گی، میں نے بات شروع کی تھی، ایمان بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا۔ اب ذرا میرے ساتھ بولے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن نہ جن کا عقیدہ ہے وہ زور سے بولے، قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا زور سے بولے گا قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن۔ اب بولیے قرآن والے تھے، قرآن والے ہیں اور قرآن والے، پھر بولیے قرآن والے۔ اب اگلی جملہ، مدارس تھے، مدارس ہیں، قیامت کی صبح تک مدارس۔ یہ بات بھی ساتھ شامل کر دوں اچھا ہوگا، پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا۔ اور
اور انشاءاللہ اس کی سرحدیں محفوظ ہیں، نظریاتی بھی محفوظ ہیں، دونوں سرحدیں محفوظ ہیں، اور دونوں مخلط ہو کے سرحدوں کو پہرا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گولی لگے یہ مودی یہودی یدی منی مودی، اس کی گولی ہے تو ہمیں لگے، پاکستانی کسی کو نہ لگے۔ اس لیے میرے دوستو، پاک فوج کے خلاف بیانیے چلاتے ہو، سوچا کرو ذرا، وہ کسی کا بیٹا ہے جو کھڑا ہے، وہ جو سرحد پہ پہرا دے رہے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ کیا میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ آپ پاکستان کے خلاف بھی نہیں بولیں گے اور فوج کے خلاف بھی نہیں بولیں گے؟ تو اب میرے ساتھ ایک جملہ پھر دہرا دیں، حضرت ولی کامل موجود ہیں، یہ بھی گواہ ہو جائیں، قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن تھوڑے بولے ہو، تھوڑے بولے ہو، یا اللہ جو زور سے بولے اس کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہو۔ قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن